حالانکہ اس جملے کا بھی 95% اسلامی ہے، 5% کا اس کے اندر معاملہ ہو گیا ہے۔ کس وجہ سے ہو گیا اس کے بارے میں مختلف تعبیرات لوگوں کی ہیں، لیکن یہ ہے کہ 95%۔ انہوں نے کہا کہ you are free to go to your mosques, free to go to your temples, free to go to your gurdwaras۔ یہ بالکل صحیح ہے۔ اسلامی ریاست میں بھی مذہبی آزادی سب کو ملتی ہے۔ وہ تو صرف ایک معاملہ تھا جو قریش کے لیے تھا، بنی اسماعیل کے لیے تھا، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے، جو سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات ہیں۔ اس لیے کہ حضور خود قرشی تھے اور حضور جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے یہ آپ کی بعثت خصوصی تھی۔ بعد میں سب کے لیے یہی تھا، اسلام لے آؤ ہمارے برابر کے ساتھی ہوگے۔ ہم یہ بھی کلیم نہیں کریں گے کہ ہم سینئر مسلمان ہیں تم جونیئر ہو، ہمارے زیادہ حقوق ہیں تمہارے کم، نہیں، برابر کے ہوگا۔ اگر یہ نہیں تو جزیہ دو، چھوٹے بن کر رہو، لیکن تمہاری مذہبی آزادی تمہیں پوری کی پوری حاصل رہے گی۔ اور یہی تاریخ بتاتی ہے، کہیں پر بھی بالجبر کسی ایک شخص کو بھی مسلمان نہیں بنایا گیا۔ ہاں طاقت اگر ہے تو نظام جو ہے وہ اللہ کا ہوگا، دین اللہ کا ہوگا، دین اللہ کا قائم کیا جائے گا، اس لیے کہ وہی رحمت ہے انسانوں کے لیے، اسی میں بہترین جو ہے لوگوں کے لیے جو نظام ہے سوشل جسٹس کا وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے حضور کے ذریعے سے نوع انسانی کو۔ دین وہ ہوگا، باقی مذہب کے طور پر تم جس طرح چاہو کرو۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ Muslims will cease to be Muslims and Hindus will cease to be Hindus, not in the religious sense, because religion is the private faith of the individual, but in the political sense۔ اس میں بھی سیدھی سی بات یہ ہے کہ واقعتاً پوری دنیا میں تو یہی ہے کہ مذہب جو ہے وہ فرد کا معاملہ آج پوری دنیا میں ہے۔ ہاں اسلام جو ہے وہ میں نے جیسا کہ آپ کو قائد اعظم کی تقاریر سے بتایا، اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے، پوری زندگی کا نظام دیتا ہے۔ اس وقت اگر اس کو ایکسیپٹ بھی کر دیتے، ذرا اس کا استثناء کر دیتے تو بات جو ہے اس کے اندر کوئی بھی جو ہے کوئی غلط فہمی کا امکان پیدا نہ ہوتا، لیکن ہوا ہے۔ کس وجہ سے ہوا یہ ایک علیحدہ بحث ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا، لیکن اس کی نفی خود قائد اعظم نے کر دی تھی جو یہ انٹرپریٹ کر رہے تھے، اس لیے کہ 25 جنوری 48 کو کراچی کی بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے اس کی نفی کر دی تھی۔ The قائد اعظم said, Islamic principles today are as applicable to life as they were 1300 years ago۔ اسلام قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل آف پاکستان said that he could not understand a section of the people who deliberately wanted to create mischief and propaganda that the constitution of Pakistan would not be made on the basis of شریعت۔ آپ اندازہ کیجئے، میں نے پہلے کوٹیشن دی قرآن اور حدیث، اب لفظ شریعت بھی آ گیا، اس سے بھی ایک نیچے قدم اتر کر لفظ شریعت کہ اسلام پاکستان کا دستور شریعت کے مطابق نہیں بنے گا۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ شرارتی ہیں، مسچیوس ہیں اور وہ غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ Our inspiration will be the golden principles of the Holy Prophet, peace be upon him۔ قائد اعظم نے اپنے انتقال سے شاید 2 دن پہلے ایک بات کہی ہے، اور وہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب جو ہمارے جس زمانے میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا تو اب ہمارے پرنسپل تھے کرنل لائی بخش، اور ٹی بی کے پروفیسر تھے ریاض علی شاہ۔ یہ دونوں حضرات وہاں تھے قائد اعظم کے علاج کے لیے زیارت میں۔ ریاض علی شاہ نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ قائد اعظم اتنے نحیف ہو چکے تھے کہ اگر 2 لفظ بھی بولتے تھے 2 سانپ پھول جاتا تھا۔ ہم نے کہا تھا آپ گفتگو نہ کریں، خاموش رہیں، لیکن ہم نے ایک دوا دی، اس کے ہم اثرات واچ کرنے کے لیے دیکھنا چاہ رہے تھے، ہم پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ہم نے دیکھا قائد اعظم کی زبان پر کوئی بات آتی ہے پھر وہ چپ ہو جاتے، بولتے نہیں ہیں، اور ہم نے کہا اگر اس کشمکش میں یہ رہے اندرونی طور پر تو اور زیادہ نقصان دہ ہو جائے گی۔ تو ہم نے کہا آپ جو کہنا چاہیں فرمائیں، اور یہ الفاظ میں چاہتا ہوں اللہ کرے کہ ہر پاکستانی جو ہے اس کے دل پر لکھے جائیں یہ الفاظ قائد اعظم کے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا مجھے کتنا اطمینان ہے کہ پاکستان قائم ہو گیا۔ تاریخی الفاظ، اور یہ کام میں تنہا نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ رسول خدا کا روحانی فیض شامل نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب کہ پاکستان بن گیا ہے، اب یہاں کے لوگوں کا کام ہے کہ یہاں خلافت راشدہ کا نظام قائم کرے۔ یہ لفظ ہے خلافت راشدہ، اپنی ڈیتھ سے 2 دن پہلے انہوں نے یہ کہا، اور تاکہ
پھر اللہ تعالیٰ امت مسلمہ سے اپنا وعدہ پورا کرے. میں حیران ہوا، قائد اعظم کے سامنے یہ بات بھی موجود تھی کہ امت سے اللہ کا وعدہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ نظام خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگا. تو قائد اعظم اس اعتبار سے مخلص تھے، اسلام ہی چاہتے تھے، لیکن انہوں نے وقتی طور پر یہ سمجھا کہ فوراً ڈنڈورا نہ پیٹا جائے بلکہ اسے ایک جمہوری اصول کے تحت آنا جائے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بڑی تاریخی بات بتائی، یہ کہ انہوں نے اپنی ڈیتھ سے 2 دن پہلے یہ بات کہی کہ خدا کا شکر ہے کہ پاکستان قائم ہو گیا اور یہاں پر خلافت راشدہ کا نظام قائم ہونا چاہیے، کہ قائد اعظم مقاصد پاکستان کی تکمیل کے لیے یہاں خلافت راشدہ کا نظام چاہتے تھے. جی ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ جی میں یہاں یہ بھی بتا دوں تاکہ سننے والوں کی بات سامنے آ جائے، ورنہ لوگ مذاق اڑائیں گے کہ کہاں سے یہ قول لے آئے ہیں. یہ ڈائری کا جو صفحہ ہے ڈاکٹر ریاض علی شاہ کی 11 ستمبر 1988 کو روزنامہ جنگ میں شائع ہوا، یعنی 40ویں جو برسی کہہ لیجئے یوم وفات پر اس میں شائع ہوا. مجھے کوئی بلکہ آپ بھی بتا رہے تھے کہ کوئی اور مجھے بتا رہا تھا کہ قائد اعظم سے پوچھا گیا تھا کہ یہاں اسلام نافذ کریں گے، تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ تم نے اس ملک میں فساد کرانا ہے، یہ کون سا اسلام نافذ کرو گے، شیعہ یا سنی؟ تو سیکولر رہنے دو. وہ تو سیکولر بنانا چاہتے تھے، وہ کہتے تھے مسلمانوں کی الگ اسٹیٹ ہو، ان کے مسلمانوں کی الگ اسٹیٹ ہو، لیکن وہ اسلامی اسٹیٹ نہیں بنانا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے کرسچنز، ہندو، احمدی سب کو اپنے حقوق ملیں گے. اور دوسری یہ بات ہے کہ اس انسان کو یہ لگتا ہے کہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اور دے آر ڈوئنگ اٹ آن پرپس، کہ ہر کسی کی صحیح بات کو بھی الٹا کہنا. اٹس سمپل ٹو انڈرسٹینڈ، لیکن جس نے تنقید کرنی ہو، جس نے اس بات کو بڑھا کے کرنا ہو، دے کین ڈو اٹ. اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بحر